بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایک اور گھناؤنی سازش بے نقاب۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آنے پر سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی۔ را کا سہولتکار گرفتار۔ سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی سے گفتگو میں را کے سہولتکار نے بتایا وہ فالوورز، ویوز اور ریچ بڑھانے کی سروس فراہم کرتے ہیں۔ مارچ میں ایک کلائنٹ نے رابطہ کیا، پھر مختلف مواقع پر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر لائک، ویوز اور پوسٹنگ کے لیے 36 لاکھ کے آرڈر دیے۔ اس کلائنٹ کی وجہ سے 20 دن پہلے اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور تفتیش کی۔ جو کانٹینٹ میری سروس کے ذریعے پروموٹ ہوا وہ ریاست مخالف تھا، منفی بیانیے پر مبنی پوسٹیں تھیں۔ یہ سب پروپیگنڈا عوام اور آدمی کے خلاف تھا۔ را نے کلیدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے بھی ویوز خریدے۔ را سہولت کار نے بتایا کلائنٹ کی ایسی پوسٹیں بھی تھیں جس میں منفی بیانیہ تھا کہ لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کلائنٹس نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا پبلش کیا ہے زیادہ تر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ میں نے اداروں سے بھرپور تعاون کیا اور انہیں کلائنٹ سے متعلق تمام معلومات دی۔ اداروں نے مجھ سے جو پوچھا میں نے بتایا۔ بھارتی نوجوانوں نے مودی کی سرکار ہلا دی۔ جین زی کے احتجاج کے آگے مودی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دے دیا۔ استعفے کی خبر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے دھرنے میں جشن، طلباء نے نعرے لگا کر جیت کی خوشی منائی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دبکے نے ایکس پر لکھا، آج ہماری اور جمہوریت کی جیت ہوئی، یقین تھا نوجوانوں کی جدوجہد رائیگاں نہیں جائے گی۔ ابھیجیت نے 20 جولائی کو جنتر منتر پر طلباء کو تشدد کا نشانہ بنانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ طلباء مئی میں پیپر لیک ہونے کے بعد سے نظام تعلیم میں تبدیلی اور وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مودی کا تکبر چکنا چور، جھوٹ کو شکست ہوئی۔ دھرمیندر پردھان کا استعفی بھارتی جنسی کی فتح ہے۔ بھارتی جماعت کانگریس کا کہنا ہے نریندر مودی نوجوانوں پر لاٹھی چارج اور پیلٹ گن سے حملوں پر معافی مانگی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کہتی ہیں دھرمیندر پردھان کا استعفی نوجوانوں کی جیت ہے، حکمرانوں کے لیے سبق ہے۔ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو عوام کی مرضی کا احتجاج کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا ماضی مستقبل سے نہیں لڑ سکتا، مودی ماضی اور نوجوان مستقبل ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال نے کہا یہ جمہوریت کی جیت ہے، طلباء کی جدوجہد رنگ لے آئی، سرکار کو اب عوام کو سننا پڑے گا۔ وزیر تعلیم کوئی بھی آئے، مسائل حل نہ کیے گئے تو دوبارہ جنتر منتر آئیں گے۔ ترجمان کاکروچ جنتا پارٹی نے خبردار کر دیا، کہا دوبارہ جنتر منتر آ کر حکومت سے جواب طلبی کریں گے۔ طے شدہ شرائط پر مقررہ وقت کے اندر عمل درآمد کیا جائے گا۔ بھارتی صدر نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفی منظور کر لیا۔ بھارتی کابینہ کے وزیر پر پرہلاد جوشی کو وزارت تعلیم کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ مطالبات کی منظوری کے بعد جنتر منتر پر موجود مظاہرین منتشر ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں آپریشن العزم کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے مستونگ کے علاقے کھٹکوچا میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں فتنہ ہندوستان کی کئی کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسلحہ، بارود اور IED تیار کرنے کا مواد بھی برآمد کیا گیا۔ متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف فورسز کی کامیاب کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئٹہ کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لی۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی فورس اور پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار مزید بہتر بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ان کی بحالی کے لیے ماسٹر پلان پر فوری عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اسلام آباد MOU کا نفاذ یقینی بنایا جائے، فریقین فوری طور پر مذاکرات سے اختلافات دور کریں۔
مذاکرات کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں گفتگو، کہا چین ایران کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا اسلام آباد دورے کے دوران ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے مذاکرات کی بحالی سے متعلق ابتدائی بات چیت ہوئی ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے خلیجی ریاستوں پر ایران کے حملے اور آبنہ ہرمز کی بندش چین کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس پر بیجنگ ناخوش ہے۔ ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کو پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ بیجنگ پاکستان کی ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور، صدر ٹرمپ کی مشیروں اور کابینہ ارکان سے ملاقات، صدر ٹرمپ کو بریفنگ بھی دی گئی۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایرانی اب ہم سے بات کر رہے ہیں، مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ کر دی، ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، چوتھی مرتبہ بھی صدارتی الیکشن لڑوں گا۔ سعودی عرب کے یمنی شہر الحدیدہ میں فضائی حملے، ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کمران جزیرے پر حملے کیے۔ ترجمان سعودی رائل فورسز ترکی المالکی کے مطابق کارروائی حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی اور بحیرہ احمر سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے پر کی گئی۔ حوثیوں کا کہنا ہے الحدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ یمن کا محاصرہ ختم کرنے کے جائز مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے حملے کر کے سعودی حکومت نے بڑی غلطی کی ہے جس کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ پنجاب میں مانسون کے تیسرے اسپیل کی انٹری، گجرات اور وزیر آباد میں 7 گھنٹے سے زائد بارش نے جل تھل کر دیا۔ گجرات میں 160 اور وزیر آباد میں 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارشوں نے لاہور کو دھو دیا، پسرور، وزیر آباد، حافظ آباد اور گجرات میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ گجرات میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچیاں جاں بحق، کاہنہ میں چھت منہدم ہونے سے 3 افراد زخمی، حضرت شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 2 افراد زخمی، قصور میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ لاہور میں مونسون کا تیسرا اسپیل، کئی علاقوں میں پانی جمع، والٹن روڈ بھی مکمل زیر آب آ گئی۔ گلی گلی پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں زیادہ بارش اور زیادہ پانی، مسلسل بارش کے باوجود مریم نواز کے پیشگی اقدامات کے باعث چند گھنٹوں میں علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ اسما بخاری نے سوشل میڈیا پر نکاسیات کی ویڈیوز بھی شیئر کر دی۔ ہم بائی چانس نہیں بائی چوائس آئے ہیں، جب آئے تو اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے تھے۔ وقت آ گیا ہے پاکستان کو اصل وارثوں کے حوالے کیا جائے۔ صوبے کے حق سے دستبردار نہیں ہو رہے، صوبہ متروکہ سندھ کی زمینوں پر بنے گا۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں ریلی سے خطاب، کہتے ہیں سندھ کے 21 شہروں میں مہاجرین بستے ہیں، اس قافلے کا رخ وزیر اعلی ہاؤس کی طرف کریں تو سندھ کا فیصلہ ہو جائے۔ ایوان ہمارے قدموں تلے ہیں، فیصلہ ہوا تھا گورنر اس کا ہوگا جس کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہوگا۔ آپ نے دیہی اور شہری سندھ نہیں بلکہ لسانی طور پر صوبہ تقسیم کیا۔ صوبہ چھوڑیں، خالد مقبول پہلے ایک UC تو تقسیم کر کے دکھائیں۔ خالد مقبول اپنی ڈوبتی چیئرمینشپ بچانے کے لیے در بدر رسوا ہو رہے ہیں۔ سید ذوالفقار شاہ کا رد عمل، کہا خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی تقسیم نفرتوں کی سیاست کرنے والوں کا انجام ہے۔ پہلے تقسیم قیادت طے کر لے کہ کس کی بات کو سنجیدہ لینا ہے۔ مہاجرین MQM قیادت کی لسانی اور نفرت انگیز سیاست مسترد کر چکے۔ آزاد کشمیر الیکشن، MQM پاکستان کا نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ، امیدواروں کی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ نون لیگی وفد سے ملاقات کے بعد فاروق ستار نے کہا آرٹیکل 140A اور گورنرشپ سے متعلق مطالبات منظور کیے جائیں۔ لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا گورنر ہمارا ہو یا MQM کا فرق نہیں پڑتا، ہمارا گورنر ان کا بھی گورنر ہو سکتا ہے۔
نون لیگ کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے حمزہ شہباز کو وزیر اعظم آفس میں دفتر دے دیا گیا، پیر سے دفتری فرائض سر انجام دیں گے۔ نواز شریف کی ہدایت پر حمزہ شہباز کو وفاق میں ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ حمزہ شہباز پارٹی معاملات کی بھی نگرانی کریں گے۔ ججز کو مضبوط بنانا، ناظر حقیقت ناظم انصاف کو مضبوط بنانا ہے۔ مضبوط نظام انصاف کی بنیاد صرف قوانین اور ادارے نہیں، ججز کی فلاح و بہبود بھی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا عالمی یوم عدالتی فلاح و بہبود پر پیغام، کہا ججز انتہائی مشکل حالات میں اہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ آزاد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو مضبوط ادارہ جاتی معاونت درکار ہے۔ عدالتی فورم کا تعین فریقین کی خواہش یا سہولت نہیں، آئین اور قانون کے مطابق ممکن ہے۔ بیرسٹر عقیل نے ایکس پر لکھا، قانون کے تحت نیب مقدمات کی دوسری اپیل کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو چکا۔ دانیال چودھری نے کہا، سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ اہم آئینی اصول واضح کرتا ہے۔ عدالتی اختیار کا تعین قانون کرتا ہے، پسند، سہولت یا دباؤ نہیں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 66 پیسے مہنگا، 1 لیٹر 335 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 383 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں کے روزانہ تعین پر سینٹ قائمہ کمیٹی نے وضاحت طلب کر لی۔ پیٹرولیم ڈویژن اور چیئرمین اوگرا کو 30 جولائی کے اجلاس میں بلا لیا۔ پیٹرول کی قیمت کم اور لیوی ختم کرو، یہ بھتہ ٹیکس ہے، عوام کے حق پر ڈاکہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا۔ طلبہ، نوجوان، بائک یا رائڈرز، ڈلیوری بوائز، کوریئرز، مزدور، کسان اور پوری قوم موٹر سائیکلز اور گاڑیاں لے کر سڑکوں پر آ جائیں۔ پرامن سیاسی مزاحمت سے عوام اپنا حق لیں گے۔ آئل انڈسٹری میں ٹیکس چوری کا بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ نجی کمپنی نے خفیہ طور پر 2 ارب 38 کروڑ کا پیٹرول کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس سے منتقل کیا۔ ڈیوٹی ٹیکسز لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ نجی پیٹرولیم کے درآمدی کنسائنمنٹس کی جانچ پڑتال کے دوران ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا۔ بن قاسم پورٹ پر کسٹم کے ویئر ہاؤس میں اسٹاک کی فزیکل انسپیکشن سے معاملہ ثابت ہوا۔ نجی کمپنی اور عہدیداروں کے خلاف کسٹم کورٹ میں درج مقدمے کی دستاویز سامنے آ گئی۔ اس سے قبل ایک اور پیٹرولیم کمپنی پر بھی اربوں روپے ٹیکس چوری کا کیس بن چکا ہے۔ پاکستان کسٹمز کا انفرادی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن 52 کروڑ سے زائد کا سامان ضبط کر لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کارروائی میں 3 لگژری اسمگل شدہ گاڑیاں بھی ضبط کی، غیر ملکی برانڈز کی سگریٹس، 11 گاڑیاں اور دیگر سامان قبضے میں لیا۔ مغربی کنارے میں مسلح اسرائیلی قابضین کا فلسطینی علاقے پر حملہ، ایک فلسطینی نے اسرائیلی قابض سے بندوق چھین لی، نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے اسرائیلی قابض حملہ آور مارا گیا۔ اسرائیلی فوج کی مداخلت فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں بڑے آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔